نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود السلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف سب سے بہترین عبادت ہے۔ درود شریف روح کی راحت ہے۔ درود شریف ایک انمول خزانہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا سبق نمبر 81 جس میں واقعہ اسراء و معراج کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسراء و معراج کا سفر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ عظیم اور حیرت انگیز معجزہ ہے جس پر عقل انسانی آج بھی دنگ اور حیران ہے۔ تاریخ انسانی کا یہ سب سے طویل اور حیران کن سفر ہے۔ سانس اور انسانی عقلیں ابھی تک اس کے عشر شیر تک نہیں پہنچ سکی ہیں۔ انتہائی کم وقت میں مسجد حرام سے بیت المقدس اور وہاں سے پھر آسمانی سفر سدرۃ المنتہا تک کی لمبی مسافت طے ہو جاتی ہے، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں موجود ہے۔ معراج کا یہ واقعہ پوری تاریخ انسانی کا ایک عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنا کر وہ شرف عظیم عطا کیا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا اور نہ کسی مقرب ترین فرشتہ کو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان کے شایان شان تحفہ اور ہدیہ نماز کی شکل میں دیا۔ دنیا میں بھی لوگوں کا دستور اور قاعدہ ہے کہ جب آنے جانے والا کسی گھر جائے تو لوگ کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم قاب قوسین سے زیادہ قریب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نماز کا مبارک تحفہ دیا۔ نماز ایمان والوں کے لیے بارگاہ خداوندی کا ایک عظیم تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج کے طفیل مسلمانوں کو عطا کیا گیا۔ اگر ایمان والے اس تحفہ کی قدر کر لیتے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو اپنی ٹھنڈک بنا لیتے تو آج امت محمدیہ کو یہ زوال، پستی، بدحالی اور رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ جب اسلام کی سخت اور پرخطر زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا، جب شیب ابی طالب کا مشکل دشوار مرحلہ اور طائف کا کٹھن پیچیدہ دعوتی سفر بھی پورا ہو گیا اور ہجرت کے بعد سکون اطمینان کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا، تو وہ شب مبارک آئی، وہ ساعت ہمایوں آئی جس کو تاریخ انسانیت اسراء و معراج کہتی ہے۔ معراج کا واقعہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر مسلمان صبر و استقامت، عزم و ہمت سے کام لیں، اپنی فرض منصبی کو صحیح طور پر انجام دے اور دعوت دین کو لوگوں تک دعوت تبلیغ کی شرطوں اور تقاضوں کے ساتھ پہنچائے تو ابھی جو دنیا میں مسلمانوں کی حالت ہے اور جس مشکل حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں یہ حالات ختم ہو جائیں اور پھر مسلمانوں کے لیے کوئی ساعت ہمایوں شب مبارک آ جائے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعہ معراج کے حوالے سے نکتہ کی دو باتیں لکھی ہیں۔ مولانا مرحوم لکھتے ہیں، جس چیز کو ایک طرف سے دباؤ گے تو دوسری طرف اس کا ابھرنا ناگزیر ہے۔ آخر جو نیچے سے دبایا گیا اور مسلسل نہایت بے دردیوں سے دبایا گیا وہ دبتا ہی چلا گیا۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ لوگ اسی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ معراج میں اوپر کی طرف کس طرح چڑھا، کیوں چڑھتا گیا؟ آخر حد درجہ نیچے دبایا گیا، اسے حد درجہ اوپر ابھرنا ہی چاہیے تھا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ معراج کے موقع پر آسمانی سیر میں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ہارون علیہ السلام، پانچویں پر حضرت یوسف علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ہزار پیغمبروں میں سے کل 7 پیغمبروں اور ان میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر معمار کعبہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیوں ختم ہو گئی؟ اگر غور کیا جائے تو نقطہ کی بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح اپنے وطن جنت سے نکل کر دنیا کی ہجرت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وطن سے نکل کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں یہودی فتنے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گھیرا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان میں گرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کتابت کے موجد تھے۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں نوشت و خواند کا مروج کیا، حتیٰ کہ ہر قیدی سے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دینا فدیہ مقرر ہوا۔ پیغمبروں میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلاطین کے نام خطوط روانہ کیے۔ آگے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہر دل عزیز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں محبوب تھے، پھر جس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنے وطن ثانوی مصر میں جو اقتدار حاصل ہوا، وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور ہجرت مدینہ منورہ میں چند سالوں کے بعد حاصل ہو گیا۔ پھر جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن فلسطین پر مصر سے حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور اس کو مشرکوں کے اقتدار سے آزاد کرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ پر قبضہ کر کے پھر اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد بنا دیا اور اسی پر زندگی ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور زمین سے 7 آسمانوں، عرش عظیم، عرش، کرسی اور جنت دوزخ کی سیر کرائی، اور یہ سارا سفر حالت بیداری میں جسم مبارک کے ساتھ ہوا۔ اس کی تفصیلات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، جو سینکڑوں احادیث مبارکہ میں محفوظ و مذکور ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ متعدد مواقع پر خواب میں بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جنت دوزخ کائنات کے مختلف مناظر دکھائے گئے، جن کا تذکرہ احادیث میں خواب کے حوالے سے موجود ہے۔ اور یہیں سے کچھ حضرات کو مغالطہ ہوا کہ معراج بھی شاید خواب کا واقعہ ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے خواب کے واقعات بھی ہوئے، اور معراج اسرا کا معروف واقعہ بیداری کے ساتھ جسمانی طور پر ہوا، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ خواب کی بات ہو تو اس سے معجزہ کا عنوان دینے کی ضرورت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ خواب میں تو ہم بھی خدا جانے کہاں کہاں کی سیر کرتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی معجزاتی بات نہیں ہے۔ البتہ ایک بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے خواب میں اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا خواب ضروری نہیں کہ سچا اور درست ہو، شیطانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں، نفسیاتی تخیلات بھی ہو سکتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کے سوا کسی کا خواب حجت اور دلیل نہیں بن سکتا، جبکہ پیغمبر کا خواب حجت اور دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ کسی بھی نبی کے خواب اور بیداری میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بیداری کی طرح خواب کی وہی بھی حجت اور دلیل ہے۔ پیغمبر کا خواب اس درجے کی وہی اور حجت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی والد محترم کے سامنے اپنی گردن ذبح کرنے کے لیے پیش کر دی، بلکہ اپنی طرف سے باپ نے ذبح کر دیا اور بیٹا ذبح ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے اپنی قدرت کے ساتھ بچا لیا۔ اس سارے واقعے کی بنیاد خواب پر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کا خواب بھی اس کی بیداری کی طرح وہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ عرض کرنا شاید نامناسب بات نہ ہو کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے تو ان کے خواب کے اسفار اور بیداری کے سفر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں قسم کے مشاہدات حقیقی اور واقعاتی ہیں۔ البتہ ہمارے لیے دونوں کی حیثیت اس پہلو سے الگ الگ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں معراج اسرا کا سفر معجزہ ہے، جبکہ خواب کے اس قسم کے اسفار کو معجزات میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔
بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شان نے جس واقعہ اور سفر کا تذکرہ فرمایا ہے اسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ بیت المقدس سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ تک کا سفر معراج۔ اصطلاح شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصی بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں اور جنت دوزخ کے مشاہدات اور سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے قبل کوئی بشر نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے انبیاء علیہم السلام نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان مشاہدات میں سب سے اہم اعلیٰ و عرفہ مشاہدہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کا دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ واقعہ اسراء و معراج 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اس سفر میں مسجد حرام سے لے کر ساتوں آسمانوں کی سیر دیدار الہی، پھر مکہ مکرمہ واپسی تک کیا، حالات پیش آئے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ ایسے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا کہ جن میں آپ کو اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ سفر اسراء معراج کے مقاصد کیا تھے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار مکہ اور مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا، اور اس سلسلے میں یہ خصوصیت کے ساتھ ابو بکر صدیق کا کیا کردار تھا۔ بہرحال ماہ رجب کی 27 شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مو استراحت تھے۔ مکان کی چھت شک ہوئی، اس میں سے جبرائیل علیہ السلام وارد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے کچھ جاگتے نیم بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مسجد الحرام میں حتیم میں خانہ کعبہ سے بالکل متصل زمزم کے کنویں کے قریب لٹا دیا گیا۔ اب آپ مکمل طور پر بیدار تھے اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک کو حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کال مبارک نکال کر اسے زمزم کے پانی سے بھرے ہوئے ایک سونے کے تشت میں دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان و حکمت اور نور نبوت تھا، وہ کل میں بھر دیا گیا، اور پھر قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے۔ برق کے اصلی معنی بجلی کے ہیں اور دوڑنے والے کے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی، بہت تیز تھی، یہاں تک اس کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینہ کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اگلی منزل طور سینہ تھی، یہاں بھی آپ نے شجر طور کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری منزل بیت الرحم تھی، یہاں بھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم امام اور انبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمانی دروازے پر پہنچے جسے باب حفظہ کہا جاتا ہے۔ فرشتے نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا
انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے۔ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے، بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالی نظر سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے لوگ ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں دو نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے، اس کا پانی شیریں ہے، وہ وسیع اموار ہے، اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ یعنی جو شخص جس قدر یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ ساتویں آسمان سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں ساتویں آسمان میں اور یہ بہت بلند ہے اور پھل مٹکوں کی طرح۔ فرشتے جگنوں کی مانند ان پتوں پر تھے، وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا بیت کر رہے تھے۔ یہی انہوں نے معزز مہمان اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا عالم خالق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہے۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے، جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے نہ کسی رسول کو ہے۔ اسی مقام پر جنت المأوی ہے، جس کا ذکر سورۃ النجم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جنت میں داخل ہوئے، اس میں وہ دیکھا نہ کان نے سنا۔ مشاہدہ جنت کے بعد اور جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے کچھ آگے ایک مقام پر رک دے اور عرض کیا اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مستوی تک عروج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا معاملہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو کہا ہاں، اور زیادہ مشہور ان سے یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ان سے یہ بات کئی طرح سے روایت کی گئی ہے۔ ابراہیم کو خلت کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ برگاہ الہی میں سلام عرض کرنے کے لیے یہ الفاظ القاء ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تمام قولی، بدنی اور مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے دوبارہ عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ میں سے ہر ایک کی آواز سنائی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ نمبر 1، معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا گیا۔ نمبر 2، سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات براہ راست حق جل شانہ عطا ہوئی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائے گی، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توسط سے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا معراج کا کیا تحفہ لائے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، اس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی نہ ہو سکے گی۔ تخفیف کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 فرض نمازیں رہ گئیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بار بار اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے، اتنے میں ندا آئی، 5 نمازیں نافذ کر دی گئی، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر عمل کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، عمل کرے تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کی موتی یاقوت جڑ رہے تھے۔ ان کے پروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے کہ جس سے زمین اور آسمان خلا پر ہو جائے۔ اس سفر میں واقعات حقائق شرف کام کلامی دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے دوبارہ مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے آئے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 82 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھ لیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔